کامیاب انسان ہمیشہ اپنی سوچ کو مثبت رکھتا ہے، اچھے خیالات، اچھی سوچ اور اچھی باتیں کرنے والا ہوتا ہے۔ حقیقت میں کسی کے اندر کیا ہے وہ اس کے عمل اور اس کی زبان سے ہی پتہ چلے گا، لیکن اگر سوچ اچھی ہو، فکر اچھی ہو، بندے کی نیت اور ارادہ اچھا ہو تو بندے سے صادر ہونے والے عمل اور قول اور باتیں بھی اچھی ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی اس نیت کی بڑی قدر کرتے ہیں جس مومن نے اپنی نیت کو خالص کر لیا۔ اور میرے محترم بھائیو، اس پر زور نہیں لگتا، پیسہ بھی نہیں لگتا، لیکن کام یہ بڑا ہی مشکل ہے۔ سب سے بڑی اصلاح انسان کو اپنی کرنی چاہیے، اور سب سے زیادہ مشکل کام بھی اپنی اصلاح ہے۔ آپ لوگوں کو بڑا سمجھا لیتے ہیں، بڑا کہہ لیتے ہیں، تنقید بڑی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے اندر والے کو کبھی نہیں جھنجھوڑا، کبھی اس کو نہیں جتایا کہ تیرے اندر بھی یہ غلطیاں موجود ہیں۔ مثبت سوچ اور فکر والا انسان وہ ہمیشہ دوسروں کی خوبیاں دیکھتا ہے اور اپنی خامیوں کو دیکھتا ہے، اور اگر دوسرے کی خامی سامنے آ جائے تو وہ نظر انداز کر کے کہہ دیتا ہے کہ نہ جانے میرے اندر بھی کتنی ہوگی، یہ بھی تو انسان ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں اس بات پر پوری توجہ دینی چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس میں نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہو، کوئی بھی عمل کرنا ہے تو اس میں نیت ہماری اچھی ہو، اس لیے کہ نیت وہ بیج ہے جس سے پودا پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ بیج اچھا بوئیں گے تو پودا اچھا ہوگا، اگر بیج ہی برا ہے تو پودا اس سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو اعمال کے اندر نیت کی مثال بیج کی طرح ہے، اور نوا عربی میں کہتے بھی اس گٹھلی اور اس بیج کو ہے جس سے پودا پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر بندے کو وہ ملے گا جو اس نے نیت کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کا آغاز بھی اس حدیث سے کیا ہے، اور یہ بتا دیا کہ لوگوں، آگے میں نے بڑے بڑے اعمال کا ذکر کرنا ہے، مگر سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر کام کے لیے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو پھر وہ کام آپ کے لیے فائدہ مند۔ میرے محترم بھائیو، اگر نیت اچھی ہو تو انسان کی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے عمل بڑا اجر لے آتے ہیں، اور نیت بری ہو، ریاکاری مقصود ہو، دکھلاوا مقصود ہو، مفاخرت ہو، تو حج و عمرہ جیسے بڑے بڑے اعمال اور جہاد و قتال جیسی بڑی بڑی نیکیاں وہ ساری ضائع ہو کے رہ جاتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کرتے اور زاروں قطار روتے کہ آپ نے فرمایا تھا قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم کو جن لوگوں سے شروع کیا جائے گا وہ کوئی بہت بڑے پاپی اور مجرم نہیں ہوں گے، ان کے اندر حافظ قرآن، ان کے اندر شہید، ان کے اندر سخی ہو گئے، عمل ان کے پاس بہت بڑے تھے لیکن نیتیں ان کی درست نہیں تھی۔ نیت میں یہ تھا کہ لوگ کہیں گے آواز بڑی پیاری، نیت میں یہ تھا کہ لوگ کہیں گے لڑتا بڑا اچھا، نیت میں یہ تھا کہ لوگ کہیں گے پیسہ اس کے پاس بڑا دیتا ہے اللہ کے نام پہ۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے اعمال بد نیتی کی وجہ سے غارت ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی بڑی قدر کرتے ہیں اگر بندے کی نیت ٹھیک ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی کا عمل دیکھ کے ہمیں فتویٰ نہیں لگانا چاہیے، اور نہیں یہ عمل تو بندہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صرف ایک ذات ہے جو سینوں کا معاملہ جانتی ہے، جو دلوں کا معاملہ جانتی ہے، وہ ذات اللہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُكُم مَّا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ وہ ذات ہے جو تیری سوچ، تیری فکر، تیری نیت، تیرے ارادے کو بھی دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے۔
یار جب اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کو جانتے اور دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں بڑے چوکنا ہو کے سوچنا چاہیے. اگرچہ یہ اس کی رحمت ہے کہ بندے کی سوچ پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن سوچ کے پیچھے لگ جانا اور پھر سوچتے ہی جانا اور اس پر ارادہ مصمم کر لینا، یہ گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے بڑا مال دیا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مسجدیں بنواتا ہے، مدارس بنواتا ہے، غریب و یتیم و مسکینوں پر خرچ کرتا ہے. دوسرا غریب بندہ ہے، وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے کاش اگر میرے پاس پیسہ ہوتا نا تو میں بھی اللہ کے راستے میں ایسے ہی خرچ کرتا. اللہ تعالیٰ دینے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیں گے اور نیت کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. فرمایا ایک بندہ ہے، اس کے پاس اللہ نے بڑا مال دیا ہے، اس نے گندگی پر لگا، بڑے بڑے اڈے بنوائے، سینمے بنوائے، گندگی کے بڑے بڑے اس نے کلب تیار کروائے. تو ایک غریب بندہ وہ اس کو دیکھ کے کہتا ہے میرے پاس پیسہ آئے گا نا تو میں اس سے بڑے بڑے کلب بناؤں گا. پورے دل کے ارادے سے کہتا ہے. اس کے اس ارادے پر اللہ کہتے کہ اس کو بھی گناہ میں اسی طرح برابر کا شریک لکھ دو. میں نے اس کو پیسہ دیا نہیں، اگر میں دیتا تو پتہ نہیں یہ بھی کیا کچھ کرتا. اور میرے بھائی تو اس لیے امانت دار نہ بن کہ تجھے بددیانتی کا موقع نہیں ملا، تو اس لیے شریف نہ رہ کہ تجھے گناہ کا موقع نہیں ملا. پتہ تو اس وقت لگے گا جب گناہ کا موقع بھی مل گیا اور تو گناہ نہیں کرے گا. تیرے ایمان کا پتہ تو اس وقت لگے گا. اچھا جن کی نیتیں خالص ہوتی ہیں نا، اللہ ان کے ایمان کو بھی چار چاند لگا دیتا. توجہ کرے ذرا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو تاجروں نے آپس میں کاروبار کیا. ایک نے زمین خریدی ہے، دوسرے نے زمین بیچی ہے. بڑا مشہور واقعہ. اللہ اکبر کبیرہ. خریدنے والا خرید کے چلا گیا، بیچنے والا بیچ کے چلا گیا. وہ جس نے خریدی تھی نا زمین، اس نے ہل چلائی تو اس میں سے سونے کی دیگ نکل آئی. اللہ اکبر. اس دیگ کو چھپایا نہیں، اس کو اپنے پاس لاٹری سمجھ کے رکھا نہیں، اپنے دل سے اس کے بارے میں فتویٰ نہیں لے لیا، بلکہ اس کو بلا کے کہنے لگا یار میں نے تیرے سے زمین خریدی ہے، دیگ تو نہیں خریدی، اٹھا اپنی دیگ. وہ کہتا ہے یار میں نے تجھے زمین دی تو زمین کے اندر جو کچھ تھا سارا تیرا ہے، میں نہیں لوں گا. وہ کہتا ہے میں نہیں لوں گا، یہ کہتا ہے میں نہیں لوں گا. جب بندے کی نیت سیدھی ہوتی ہے، ایمان پکا ہوتا ہے، ایمان اس قدر پکا کہ سونے کی دیگ بھی اس کا ایمان نہیں خراب کر سکی. یہ اس نیت کا صلہ ہے جس نے ایمان کا بیج بہترین بویا. قدم قدم پہ بندہ پھسلنے والا، قدم قدم پہ بد نیتی کرنے والا، قدم قدم پہ ہیرا پھیری اور ڈنڈی مارنے والا، آپ اس کی ایمان سے یہ توقع رکھیں گے کہ یہ کسی کا 5000 کا نوٹ گرا دیکھ لے اور اس کو معاف کر دے. میرے بھائی ایمان اچھا بنے تو پھر سونے کی دیگ بھی ایمان خراب نہیں کرتی. اور ایمان اچھے کے لیے ضروری ہے کہ تیری نیت کا بہت اچھا ہونا. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم. کائنات والو، اللہ ذوالجلال وہ ذات ہے جس نے تیرے دل پر بھی کیمرے لگائے، آنکھوں پر بھی کیمرے لگائے، تیرے وجود پر بھی کیمرے لگائے. اللہ دیکھتے میرا بندہ کیا سوچتا ہے. ساری دنیا تیری آنکھ دیکھتی، ساری دنیا تیرے ہاتھ دیکھتی، ساری دنیا تیرے کان دیکھتی، ساری دنیا تیرا ظاہر دیکھتی. خالق کائنات نے فرمایا میرے بندوں میں صرف ظاہر نہیں دیکھتا، میں باطن بھی دیکھتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ. تو
چھپ کے نیکی کر یا چھپ کے برائی کر، ظاہر نیکی کر یا ظاہر برائی کر، سب سے اچھائی کر، سب سے برائی کر۔ اوے بندے جو بھی کرے گا تیرا ہر معاملہ خالق کائنات کے سامنے ہے۔ یعلمہ اللہ، اللہ ذوالجلال ایک ایک چیز کو جانتے ہیں۔ غور کرے، اگر نیت اچھی بناؤ گے، ارادہ اچھا بناؤ گے، سوچ اچھی بناؤ گے، فکر اچھی بناؤ گے، خالق کائنات کا وعدہ ہے اچھی سوچ والے کو بدلہ اچھا، اچھے ارادے والے کو بدلہ اچھا، اچھی نیت والے کو بدلہ اچھا، اچھائی اس کی سوچ رکھنے والے کو اللہ ذوالجلال بدلے اچھے دیتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، قرآن مجید میں میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر کے قیدی ہیں۔ آپ ان کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کریں، بتاؤ بھئی کیا کریں؟ کسی نے کہا میرے رشتہ دار مجھے دے دو، ان کو دے دو، ان کی گردنیں اڑاؤ۔ کسی نے مشورہ دیا ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ ہر ایک نے اپنا اپنا مشورہ دیا۔ ایک مشورہ آسمان سے خالق کائنات نے دیا۔ اللہ کہتے میرے نبی فیصلہ جو بھی تم کرو کر دو، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ ان بدر کے قیدیوں میں سے جو آپ کے پاس آئے ہیں نا، بعض نے اپنے دل میں یہ نیت کر لی ہے کہ اگر نبی نے ہمیں چھوڑ دیا تو فوراً اسلام لے آئیں گے۔ میں نے ان کی نیت کی اتنی قدر کی ہے کہ میں نے ان کے لیے خیر پیدا کر۔ یار بدر کے قیدی کون ہے؟ جو مسلمانوں سے لڑنے آئے، وہ کافر اگر قید کے اندر اچھی نیت کرے، اچھی سوچ رکھے، تو اللہ کہتے بدلہ اس کا بھی میں کتنا عظیم دیتا ہوں۔ نبی کے سینے پر قرآن نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی تیرے پاس جو بھی قیدی ہے نا، ان یعلم اللہ ما فی قلوبکم خیرا، ان کے دل میں جس کے بارے میں اچھی سوچ ہے نا کہ نبی نے چھوڑا تو سیدھا مسلمان ہو جاؤں گا، نبی نے چھوڑا تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، نبی نے اگر چھوڑ دیا تو کلمہ پڑھ کے عقیدہ درست کر لوں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خالق کائنات کا قرآن آیا۔ اللہ پاک نے فرمایا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ میرے محبوب پیغمبر میں نے اعلان کر دیا، ان قیدیوں نے جس نے دل میں سوچ اچھی بنا لی، نیت اچھی بنا لی، ارادہ اچھا کر لیا، اے میرے نبی اگر انہوں نے اپنی ارادے اور نیت کے مطابق اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا تو میں اللہ نے بھی ان کے لیے اچھائی کے دروازے کھول دیے۔ میں اللہ پھر ان کو معاف بھی کروں گا، کیونکہ میری صفت ہے معاف کرنا۔ بات صرف میں اتنی سمجھانا چاہتا ہوں کہ مکے کا مشرک نبی سے لڑنے والا اگر نیت اچھی بنا لے تو اللہ کہتے ہیں میں صلہ اس کا بھی روکتا نہیں، صلہ اس کو بھی دیتا ہوں۔ یار تو بیمار ہو گیا، تو پریشان ہو گیا، تو تنگ دست ہے، نیت تو اچھی کر۔ اللہ تو مجھے صحت دے دے میں مسجد نہیں چھوڑوں گا، اللہ تو مجھے صحت دے دے میں یہ داڑھی چھوڑ دوں گا، اللہ تو مجھے صحت دے دے میں مصلی پر بیٹھوں گا، اللہ تو مجھے صحت دے دے میں اشراق نہیں چھوڑوں گا، اللہ تو مجھے صحت دے دے میں نفلی روزے رکھا کروں گا۔ تو نیت اچھی کر کے دیکھ، میرا رب تیری نیت پر پیکج دیتا ہے تمہیں۔ اللہ کی قسم بندے قدر نہیں کرتے، رب بڑا قدردان ہے۔ بندے چیک کرتے ہیں، بندوں کو چیک کرتے ہیں، اور دیکھا تجھے 10 سال، تجھے 15 سال، تیری 20 سالہ زندگی ہمارے سامنے، رب یہ تانے نہیں دیتا، رب دل کو دیکھتا ہے۔ اگر سیدھا ہو گیا نا، اللہ کہتا ہے تو 70 سال کا بھی برا ہے تو آ جا، تو 80 سال کا برا بھی ہے تو آ جا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بندہ، اس نے بڑے قتل کیے، اتنے زیادہ قتل کیے کہ 99 قتل کرنے کے بعد دل میں خیال آیا توبہ کروں، اللہ ذوالجلال سے معافی لے لوں، اللہ اکبر کبیرہ۔
چلتا چلتا کہ مسئلہ پوچھا کسی سے، اللہ کے بندے میں نے 99 قتل کیے ہیں، اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بندے نے آگے سے مذاق کرنا شروع کر دیا، کہتا 99 قتل کر کے توبہ یاد آ گئی۔ ہن یاد آئی تینوں توبہ؟ بوڑھا ہو گیا جدو ہے، شیر جب بوڑھا ہو جائے تو وہ بھی شریف بن جاتا ہے۔ اوے اللہ کے بندو، یہ جملے خالق کے سامنے مخلوق کے لیے نہیں بیان کرتے، بس دل سیدھا ہو گیا، نیت ٹھیک ہو گئی، ارادہ اچھا لے کے آ گیا، میرا مالک پھل بڑا اچھا دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر کسی سے پوچھا، اس نے کہا اللہ کے بندے یہ بستی چھوڑ دے، یہ گندے لوگوں کی بستی ہے، یہاں کی سوچ گندی ہے، فکر گندی ہے، محفل گندی ہے، مجلس گندی ہے، اس کو چھوڑ کے نیک لوگوں میں چلا جا، اللہ ذوالجلال سے نیک ارادہ اور نیک نیت کر کے سچے دل سے توبہ کر لے، میرا مالک بڑا قدردان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بندے نے بستی کو چھوڑ دیا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آسمان سے ملک الموت آئے، اس کی جان نکال لی۔ ادھر والا سفر زیادہ ہے، ادھر والا سفر تھوڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت سے بھی فرشتے آ گئے، دوزخ سے بھی فرشتے آ گئے۔ جنتی فرشتے کہتے ہیں یار ہم نے لے کے جانا ہے، دوزخی کہتے ہیں نہیں ابھی تک اس بندے نے توبہ نہیں کی، 100 بندے کا قاتل ہے، ہم اس کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ دونوں کا آپس میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ خالق کائنات نے منصف کے طور پر فرشتے کو نازل کیا اور فرمایا میرے فرشتوں زمین کو ماپ لو، جس طرف سے زمین کم ہے اس طرف لے جاؤ۔ برے لوگوں کی بستی سے آیا، اس زمین کا سفر تو تھوڑا ہے اور آگے والا سفر بڑا لمبا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حکم دیتے ہیں زمین کو، او نیک لوگوں کی بستی والی زمین قریب آ جا، اور اس زمین کو حکم دیتے ہیں برے لوگوں کی بستی والی زمین دور چلی جا، فاصلہ لمبا کر دے۔ اس بندے نے توبہ نہیں کی، اس بندے نے نماز نہیں پڑھی، اس بندے نے بھی حج نہیں کی، اس بندے نے بھی عمرہ نہیں کیا۔ اللہ کی قسم ہے اچھی نیت لے کے نکلا ہے، اچھا ارادہ لے کے نکلا ہے، اچھی سوچ لے کے نکلا ہے، اچھی فکر لے کے نکلا ہے، مصمم کر کے نکلا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا۔ 100 قتل کرنے کے بعد اتنا بڑا پاپی بھی اگر اپنی نیت کو سیدھا کر لے، اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے اللہ سے صلح کر لے، اللہ فرماتے اس کی نیت کو بھی میں صلہ یہ دیتا ہوں کہ 100 قتل کرنے والے کی توبہ کا انتظار کیے بغیر اس کو معاف کر دیں۔ میرا رب اچھی نیت پر بڑے بڑے پیکج دیتا ہے، بڑے صلے دیتا ہے۔ آج واللہ سب سے بڑی بیماری بد نیتی کی۔ ساری زندگی صف اول پہ نماز پڑھنے والا بھی کیا نیت کیا رہا ذرا، یہ جو بندہ نیا نہ آ رہا نا ہمارے محلے سے، وہ قاری صاحب کہتے تھے بسا نہ کھایا جائے، ساری زندگی کا چور ہے، یہ سیدھا نہیں ہو سکتا، وہ فلانا بندہ ہے نا وہ ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہماری نیتیں کیسی، ہمارے ارادے کیسے ہیں، ہمارے عزائم کیسے ہیں۔ میرے رب کی قدر دیکھو ذرا، میرے رب کا پیکج دیکھو ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا غزوہ تبوک میں اپنے صحابہ کو بلایا، گئے، کچھ صحابی پیچھے رہ گئے کسی عذر کی وجہ سے، واپس آئے تو منافقین نے باتیں کی، وہ فلانا بھی نہیں گیا، فلانا بھی نہیں گیا، فلانا بھی نہیں۔ آسمان سے جبریل قرآن لے کے آ گئے، میرے نبی ان کو کہہ دو کچھ لوگ ایسے تھے جو میدان جہاد میں کھڑے تھے، اور کچھ مسلمان ایسے تھے جو مدینے میں اپنے گھر میں بیٹھے تھے، گھر میں بیٹھے تھے، سواری کی وجہ سے نہیں جا سکے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے، کسی عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، ان کے دل میں بڑی تکلیف تھی۔ اللہ کی قسم یہ مجبوری نہ ہوتی تو ہم بھی نبی کے ساتھ جا کے لڑائی لڑتے۔ اللہ کے نبی وہ تبوک میں گئے نہیں، مگر ان کی اچھی نیت اور ارادے کی وجہ سے جتنا اجر میں نے تبوک کے غازیوں کو دیا ہے اتنا ہی اجر میں نے مدینہ کے بیٹھنے والے ان مسلمانوں کو دیا۔ اچھی نیت پر اللہ جہاد کے برابر اجر دیتے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، سوچ اور فکر کو اچھی بنائیں، یہیں پر بس نے غور کریں ذرا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من توضأ فاحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا۔ ایک بندہ ہے، اس نے اذان سنی، جلدی جلدی مسجد کی طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے، کوشش کر کے جلدی سے مسجد میں پہنچتا ہے۔ اس بندے نے وضو کیا، طہارت کی، جب مسجد کے دروازے میں داخل ہوا، قد صلو، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، نماز پوری ہو گئی، جماعت سے رہ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر سے آیا تھا ارادہ لے کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، لیکن پوری کوشش کے باوجود، پوری ہمت کے باوجود، پوری محنت کے باوجود جماعت سے رہ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينقص ذلك من اجرهم شیئا۔ کائنات والو، بندہ رہ گیا تو پھر کیا ہوا؟ ارادہ اچھا تھا، نیت اچھی تھی، ارادہ پکا تھا، چھوڑ کے مسجد کی طرف آیا، پوری نیت سے آیا، پورے ارادے سے آیا۔ میں اللہ پاک محتاج نہیں ہوں اس بات کا، اگر اس بندے کی جماعت رہ بھی گئی تو میں اجر اس کو پوری کی پوری جماعت کا دوں گا۔ نیت اچھی تھی، گھڑی کو دیکھتا، یار میری اذان نہ رہ جائے، یار نماز نہ رہ جائے، میں نے پہنچنا ہے۔ یار نیت ہو تو بندہ پہنچ بھی جاتا ہے، اور اگر نیت ہی نہ ہو، اللہ اکبر کبیرہ، پھر بندہ بستر پر ہی رہتا، پہنچتا کہیں نہیں ہے۔ عزم مصمم، اچھی نیت کی رب بڑی قدر کرتا ہے۔ ایک اور حدیث سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الشہادۃ بالصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ۔ او میرے بندوں، میرے پیکج دیکھو ذرا، میرے بندوں میری محبت دیکھو ذرا، میرے بندوں میرا پیار دیکھو ذرا۔ ایک بندہ ہے، ساری زندگی مالک سے دعا کرتا ہے، اللہ اسلام کے غلبے کے لیے مجھے لڑنے کا موقع دے دے، اللہ اسلام کی خاطر مجھے جہاد میدان میں جانے کا موقع دے دے۔ محنت بھی بڑی کرتا ہے، کوشش بھی بڑی کرتا ہے، ساری تربیتیں حاصل کی ہوئی اس موقع کی غنیمت میں رہتا ہے، مجاہدین کے لیے دعائیں بھی کرتا رہتا، شہادت کی دعائیں بھی کرتا رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ بندہ فوت ہوا تو اپنے بستر پر فوت ہوا، موت بستر پر آ گئی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اس کو قبر سے اٹھائیں گے تو اس کو اٹھا کے کہیں گے، چل بھائی شہیدوں کی لائن میں جا کے کھڑا ہو جا۔ یہ کہتا ہے، یا اللہ میں تو بستر پر فوت ہوا تھا۔ اللہ فرمائیں گے، فوت تو بستر پر ہوا تھا، تیری ساری زندگی کی دعائیں، ساری زندگی کی تڑپ، ساری زندگی کی فریاد، تیرا دل میں یہ ارادہ، تیری دل میں یہ نیت اور تیری یہ جو سوچ تھی، میں قیامت والے دن اٹھاؤں گا تو تمہاری ان سوچوں کی بنیاد پر تمہیں اٹھاؤں۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ کتنی قدر کرتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیمار ہو گئے، ان کی عیادت کے لیے تاجدار مدینہ آئے۔ عبداللہ اتنے بیمار ہوئے، کسی بیماری میں دنیا سے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ تشریف لائے، اس کو دیکھا، آپ نے اس کو ہلایا اور ہلا کے آپ اس کو وعدے دے رہے، عبداللہ آپ نے علانت فرمایا، یہ تو فوت ہوا پڑا بیچارہ۔ جب آپ نے فرمایا یہ تو فوت ہوا پڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کی قسم کیا تربیت تھی نبی کے ساتھیوں کی اور یاروں کی۔ تو حضرت عبداللہ کی نا بیٹی روئی اور رو کے کہنے لگی، کاش میری تو یہ خواہش تھی کہ میرا باپ چارپائی پر نہیں، میدان جہاد میں لڑتا لڑتا اللہ کے راستے میں شہید ہوتا۔ یہ بیٹی کی زبان کا جملہ تاجدار مدینہ نے سنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہو، بیٹی سن، رو نہیں تو پریشان نہ ہو،
قیامت والے دن میرا رب کا اصول ہے جو ساری زندگی عمل جہاد کے لیے دعائیں کرتے رہے، سوچ اور فکر رکھتے رہے، محنت اور تڑپ رکھتے رہے، میرا رب ان کو بستر پر بھی موت آئی ہے تو قیامت والے دن شہیدوں میں ہی کھڑا کرے۔ یار سوچ تو ہونی چاہیے، فکر تو ہونی چاہیے، دعائیں تو ہونی چاہیے نا۔ یا قوم ہاتھ کھڑے کر، نہیں جی نہیں، بس اصل میں نا ہم ان سے پنگا نہیں لے سکتے۔ وہ جس طرح بنی اسرائیلیوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم لڑ ہی نہیں سکتے، نبی موسیٰ تو بھی بڑی جہاد کی باتیں کرتے ہیں، تیرا رب بھی بڑی کرتا، تم دونوں لڑو جا کے۔ اللہ نے پھر سزا دی، 40 سال تک یہ قوم ذلیل ہو گئی اپنے ایک جملے پر کہ انہوں نے کہا نہیں ہم جہاد نہیں کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، آپ جب اشارہ کریں گے، جہاں اشارہ کریں گے ہم وہاں اڑ کے پہنچ جائیں گے، آپ حکم تو کریں۔ اللہ نے وہ عظمت نصیب فرمائی، 313 ہو کے پوری دنیا پر غالب۔ میرے بھائیوں اچھی سوچ اور فکر یہ بڑا فائدہ دیتی ہے۔ غزوہ خندق میں پتھر توڑ رہے ہیں صحابی ہے اللہ کے نبی، ایک چٹان بڑی سخت آ گئی وہ ٹوٹ نہیں رہی، فرمایا لاؤ میں توڑتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے 2 پتھر باندھے تھے اور ہمیں اس وقت سمجھ آئی جب چٹان توڑنے کے لیے آپ تشریف لائے تو آپ نے کندال پکڑ کے ایسے پھینکی نا، تو کندال پکڑنے سے کپڑا اٹھتا ہے، تو محبوب کے پیٹ پر 3 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ہمیں اس وقت احساس ہوا کہ یہ کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے وہ باندھ لیتے تھے تاکہ کمر سیدھی رہے، اس طرح سے ہم نیچے کی طرف جھکنا نہ شروع ہو جائے۔ چٹان توڑتے کیا کہہ رہے ہیں ایک ضرب پر، میں تمہیں کیسر و کسریٰ کی بادشاہت اور ان کے خزانوں کے ملنے کی بشارت دیتا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا نا کوئی آگے بڑھ کے پوچھتا بشارت چھوڑو جی کھانے کے لیے روٹی منگوا لو۔ بے صبری قوم کو کچھ نہیں ملتا، جن کے اندر حوصلے اور برداشت نہیں ہوتی وہ کچھ نہیں کرتی۔ جو پتھر پیٹ پہ باندھتے ہیں اللہ پھر ان کو دنیا کے بڑے بڑے میدان اور محلات دکھا دیتے ہیں کہ یہ سارے تمہارے قدموں کے نیچے روندے جائیں گے اگر تمہارے اندر استقامت، صبر اور برداشت موجود۔ ہر طرف پر آپ نے بشارتیں دی اور کسی نے یہ تک نہیں کہا اللہ کے نبی کھانے کو ملتا نہیں، بشارتیں بڑی بڑی سنا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں اچھی سوچ اور فکر یہ انسان کو بڑا فائدہ دیتی ہے۔ غور کریں ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مومن بندہ اپنے بستر پر سونے کے لیے آتا ہے، اپنا مومن بندہ وضو کر کے بستر پر آ کے لیٹتا ہے، دعا پڑھتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اس کی پوری نیت ہے صبح میں نے نماز تہجد پڑھنی ہے، تہجد نہیں چھوڑنی، لمبی راتیں آئی ہیں، اللہ ذو الجلال نے سردی کی راتیں مومنوں کے لیے بہترین پیکج دیے ہیں، نیند بھی پوری کر لو، لمبی لمبی عبادت بھی کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق کائنات کا وعدہ ہے فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا لوگو تہجد پڑھا کرو۔ خطاب نبی کو ہے، ساری امت کے لیے سبق ہے۔ فتہجد بہ، لوگو تہجد پڑھا کرو۔ یا اللہ کیا ہے؟ فرمایا نافلۃ لک، فرض نہیں ہے، نفلی عبادت ہے، یہ زائد عبادت۔ اللہ کریم پھر اتنا زور کیوں دے رہے ہو؟ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ربک ان یبعثک، کائنات والو جو تہجد پڑھتا ہے، جو اللہ اللہ کرتا ہے، ان قریب میں اس کو اس جگہ پر پہنچاؤں گا۔ کون سی جگہ؟ مقام محمودا، بڑی عزت والی جگہ، بڑے وقار والی جگہ، بڑی تعریف والی جگہ۔ اگر کائنات کی بلندیاں چاہتے ہو، کائنات کا وقار چاہتے ہو، تہجد شروع کر لو، میرا اللہ بڑی بلندی اور بڑا ہی وقار نصیب فرمائے گا۔ یہ نسخہ رب نے قرآن میں دیا ہے۔ مقام محمود ایک وہ خاص مقام محمود ہے جو نبی کو ملے گا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ فلانا ماشاءاللہ اس کو فلانی ڈگری، بڑی گل ہے،
یہ تعریف کے جملے ہیں نا. فلانی نوکری ماشاءاللہ بڑی بات ہے بھائی, فلاں چیز مل گئی ماشاءاللہ بڑی بات ہے بھائی. یہ جو تعریف کے جملے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ سارے تعریف کے جملے تجھے نصیب ہو جائیں گے اگر تو نفلی ایک نماز تہجد کی اپنے اوپر پابندی کر. فرمایا نیت پوری کی, ارادہ پورا کیا, بندہ سویا, الارم اس نے لگایا تھا 4:30 بجے کا, الارم کہیں بولتا رہا, پتہ ہی نہ چلا. پتہ اس وقت چلا جب نماز فجر کا ٹائم ہو گیا, بھاگ کے آ کے فجر پڑھی, بڑا ہی پریشان بیٹھا ہے. کیا مسئلہ بھائی تجھے؟ کہتا یار تہجد رہ گئی, میں نے تو وتر بھی چھوڑا تھا یار وہ بھی رہ گیا. اللہ فرماتے میرے بندے سن, تو اپنی جگہ پہ پریشان ہے وہ الگ بات ہے, مگر میرا پیکج سن. تو نے تہجد نہیں پڑھی, تو سویا رہا, وہ جو تو سویا نا وہ میری طرف سے تجھے صدقے کے طور پہ دے دیے گا, اور تہجد فرشتوں کو کہا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو. میرا رب تہجد نہ پڑھنے پر بھی نیت کر کے سونے والے کو تہجد کا اجر دیتا. نیت تو کرنا یار, تو الارم ہی 6:30 پہ لگاتا, کیوں؟ اٹھ کے ناشتہ بنا کے جناب بچوں کو بھیجنا سکول کی ڈیوٹی تجھے یاد ہے, رب کی ڈیوٹی نہیں یاد. جس رب نے سب کچھ دینا وہ مستقبل رب بناتا ہے, سکول نہیں بناتے. سکولوں میں صرف تعلیم ملتی ہے, نصیب آسمان پر بنتے ہیں. اگر وہاں سے نصیب اچھے نہیں بنیں گے تو بیچارے کیا کریں گے تعلیمی ادارے والے. اپنے رب سے تعلق جوڑ, اگر عصمت لینی ہے, مقام اچھا لینا ہے, مرتبہ اچھا لینا ہے, دنیا والے کچھ نہیں دیتے. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ. تم دل میں جو ارادہ کرو گے, دل میں جو سوچو گے, دل میں جو خیال کرو گے, اللہ فرماتے کسی کو نہیں پتا مگر مجھے سارا پتا ہے. مجھے پتا ہے تیرا رات کو کیا ارادہ ہوتا ہے, مجھے پتا ہے تیرا صبح کیا ارادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. واللہ یہ جو سب سے بڑی نحوست ہے نا ہمارے گھروں کی, وہ یہ بے نماز ہے. میں کہا کرتا ہوں جس گھر میں بے نماز, سود خور, زانی اور مشرک ہے نا, یا ان چاروں میں سے کوئی ایک ہے, اس گھر پر جادو کرنے کا, ٹونا کرنے کا, جنات چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. سب سے بڑا جن یہ بے نماز ہے, سب سے بڑا جادو منحوس یہ مشرک ہے, سب سے بڑا منحوس یہ سود خور یا یہ زانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ آ کے تو اٹھاتا ہے, وہ تو کوشش کرتا ہے, کبھی رات 1 بجے تیری آنکھ کھلی, کبھی 2 بجے کھلی تیری آنکھ, اور رب تو اتنا ہی کر سکتا ہے نا. اب اٹھ کے تہجد پڑھے نہ پڑھے یہ تیری مرضی. شیطان وہ اس کو تھپکیاں دے کہتا سو جا سو جا, بڑا ٹائم پڑا, بڑا ٹائم پڑا, حتیٰ کہ سلا دیتا ہے, اس کی نماز گزار دیتا ہے, اور سورج نکلنے لگتا ہے. بال الشیطان فی اذنیہ, شیطان آ کے اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے. وہ جس کو تھپکیاں دے رہا تھا, جس کو پیار سے کہہ رہا تھا سو جا سو جا سو جا, اس کی وفائیں دیکھ لو. جیسے نماز گزری نا, پیشاب کے اس کے کانوں میں, اور اس کو کہتا چل جا, اب اٹھ جا, جا کام کر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے نماز فجر بستر پر گزار دی, سارا دن اس بندے کا منحوس گزرے گا, سارا دن اس بندے کا منحوس گزرے گا. اور میرے بھائیوں, اپنی بیویوں کو نہ سونے دو, اپنی بیٹیوں کو نہ سوئے رہنے دو, اپنے گھر میں خواتین کو نہ سوئے رہنے دو. نہیں جی نہیں, ٹھیک ہے میں تو پڑھ رہا ہوں نہ. جس گھر میں سورج نکلنے سے پہلے قوم نماز نہیں پڑھتی اور سوئی رہتی ہے, اس گھر کے اندر خیر نہ ڈھونڈ, برکتیں نہ ڈھونڈ, اس کی نسل میں نور نہ ڈھونڈ, اس کی نسل سے اچھائیاں نہ ڈھونڈو, اس لیے کہ برائی کی بنیاد اور جڑ اس کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسکراتے ہیں. اللہ کے نبی کس کی طرف دیکھ کے فرمایا جو بیوی تہجد کے لیے اٹھی اور خاوند سویا تھا, اس کو اس نے اٹھایا نہیں اٹھا, پھر اٹھایا نہیں اٹھا, پانی لے کے آئی, ہاتھ لگا کے پیار سے اس کے چہرے پر پانی والا ہاتھ لگا دیا, اور اس کو کہا اللہ کے بندے رات جا رہی ہے, جنت دینے والا رب تیرا منتظر
اٹھ تہجد پڑھ، اٹھ تہجد، اس کو پیار کر کے تہجد کے لیے اٹھاتی ہے، میرا رب آسمان پر مسکراتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھ میری بندی میری خاطر میرے بندے کو اٹھا دے۔ یار یہ کیسا اعزاز ہے کہ رب ہمارے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہے یہ دیکھ۔ فرمائے اسی طرح اگر مرد اٹھا ہے تو اپنی بیوی کو اٹھائے۔ اسلام نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ ڈنڈا لے کے اس کو اٹھانا ہے، پھر بھی کہا پیار محبت سے اس کو اٹھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں ہماری خیر برکتیں ایک دوسرے کو نیکی پر لگانے کی ہے، ایک دوسرے کو اچھائی پر لگانے کی ہے۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید، ان کے زمانے میں امۃ العزیز ہیں جو مشہور ہیں ملکہ زبیدہ کے نام سے، انہوں نے ایک نہر بنوائی جو بہت بڑی 36 کلومیٹر پر مبنی تھی، اور اس کے لیے لوگوں نے اس کو کہا بھائی پیسہ بڑا لگے گا، ٹھیکیداروں نے بڑا پیسہ مانگا۔ اس نے کہا اگر کوئی بندہ ایک اینٹ مزدور بھی اٹھا کے لائے، ایک اینٹ کے بدلے میں اس کو 1 دینار دے دینا، میں سمجھوں گی کہ اس نے حق ادا کر دیا، لیکن کام مکمل کرنا۔ جب سارا کام مکمل ہو گیا بہت بڑی رقم لگی، اللہ اکبر کبیرہ، تقریباً 17 لاکھ دینار اس وقت کا لگا۔ تو انجینئر جو تھا ٹھیکیدار تھا وہ سارے بل لے کے آ گیا اس کے پاس، اور اس کو کہا کہ یہ سارے بل ہیں۔ کہتی نہر کے کنارے پہ آ جاؤ۔ جب وہ نہر کے کنارے پہ آیا تو وہ سارے بل پکڑ کے اس کو کہا ٹوٹل کر لیا، اس نے کہا کر لیا۔ سارے بل پکڑ کے نہر میں پھینک کے کہنے لگی یا اللہ یہ بل میں نے چیک نہیں کیا، قیامت والے دن تو میرے بل چیک نہ کری۔ اللہ میری نیت تھی لوگوں تک پانی پہنچ جائے، صلہ تو نے دینا ہے، یہ صرف بل میں نے اس لیے نہیں دیکھے کہ ایک ہی بات کہتی ہوں یہ میں نے چھوڑ دیے، ادھر تو مجھے چھوڑ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحات پر ہیں، جسم سے خون ہے، شہادت کی موت ہے، مسجد نبوی ہے، مصلی رسول ہے، بڑی عظمت کی بات ہے، ساری زندگی نبی نے مانگ مانگ کے لیا۔ آخری ایک ہی جملہ کہا، لوگوں نے تعریفیں کی عمر آپ تو بڑے عظیم ہیں یار، جب تک نہیں آئے تھے تو نبی مانگتے رہے، جب آ گئے تو مسلمانوں نے کعبۃ اللہ میں نمازیں پڑھی۔ عمر پھر تو نے کیا جہاد کیا، کیا جہاد کیا، پھر اللہ نے تجھے خلافت دی تو تو نے کیا خلافت کی، 22.5 لاکھ مربع میل پر ایسی حکومت کی کہ تاریخ انسانی کے اندر قیامت کی دیواروں تک دنیا جب بھی دعا کرے گی تو یہی کہے گی یا اللہ عمر جیسا حکمران دے۔ حکمران تو بڑے آئے، خلیفے تو بڑے آئے، مگر تیری ایسی خلافت اور حکومت کہ دنیا کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو جائے گا، اللہ خلیفہ دے، حکمران دے تو عمر جیسا عادل دے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اوے بس کر یار بس کر، میں عمر تو ایک ہی بات کہتا ہوں، لا علیہ ولا علیہ، اللہ قیامت والے دن اگر برابر برابر ہی چھوڑ دینا، میری خلافت پر کوئی صلہ بھی نہ دے اور کوئی پکڑ بھی نہ کرے تو عمر کی سعادت اسی میں ہے۔ میرے بھائیوں یہ اس قدر نیتوں کے پاک تھے، ارادوں کے اچھے تھے، سوچوں کے مثبت تھے۔ آج ضرورت ہے ہم اپنی سوچ کو اچھا بنائیں، اپنی فکر کو اچھا بنائیں، اپنی نظر کو اچھا بنائیں، اپنی سوچ کے زاویے اور ترجیحات کو اچھا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔